بنی اسرائیل جب بابل میں تھے، بخت نصر ان کو قید کر کے لے گیا تھا، اس کے بعد ذوالقرنین قرآن مجید نے ہستی کو کہتا ہے جن کا نام تاریخی طور پہ سائرس آتا ہے، سائرس اعظم، انہوں نے جب بابل سے رہائی دلوائی اور واپس پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جنہوں نے وہ تجدیدی کام کیا کہ دوبارہ مرتب کیا تورات کو. تو بڑی غیر معمولی ان کی اہمیت ہے. تو عالمی طور پہ یہودی تو یہ بات نہیں مانتے، لیکن مشرکین عرب کے زیر اثر محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو عرب کے یہود تھے انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس بھی اللہ کے بیٹے ہیں تو ایک بیٹے ہمارے پاس بھی ہیں. اور میں بتاؤں گا یہ بیٹے کہاں سے آتے ہیں، ابھی بتاؤں گا، قرآن نے اس کو واضح کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، افترا علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہم لوگوں نے کیا نہیں کیا. شرک کی کون سی قسم ہے جو مسلمانوں کے یہاں پائی نہیں جاتی؟ ہر نوعیت کا مشرکانہ عمل مسلمانوں کے یہاں موجود ہے، اور یہ مقدمہ ہے جو قیامت کے دن حضور پیش کریں گے اپنی قوم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھی. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس کتاب کو اس قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا تھا، اٹھا کے پیچھے پھینکا تھا. یہی کہتے ہیں، یہ میرے سامنے، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، یہ ایک عالم نے میرے سامنے کہا تھا. قرآن تو سند ضعیف سے ثابت ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لا ریب فیہ، یہ مہیمن ہے، یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ہر چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہر چیز کا وزن کیا جائے گا. آج کل بہت فیشن ہو گیا، ہم ایتھیسٹ ہیں، اب دوستوں میں تو بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں، گھر میں نہیں کہہ سکتے. تو یہ نفاق ہے. آدمی میں جرت ہونی چاہیے، کہیں بات. خیر ہمارے یہاں تو ایک جبر کی کیفیت ہے، لیکن ذرا دلیل کی سطح پہ آئیے تو صحیح نا. قرآن مجید ڈھیر کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے بدقسمتی کہ قرآن مجید کے نہ ایمانیات پہ بات ہوتی ہے نہ دلائل پہ بات ہوتی ہے، ورنہ اتنے قطعی اور حتمی دلائل ہیں قرآن مجید کے، اس کے سامنے کوئی شخص کھڑے نہیں رہ سکتا. حاضرین گرامی قدر محترم ناظرین، قرآن مجید کا بنیادی مطالبہ ایمان لانے کا ہے. یہ وہ مطالبہ ہے جو قرآن مجید مسلمانوں کے سامنے بھی رکھتا ہے اور غیر مسلموں کے سامنے بھی رکھتا ہے. اچھا، ہم چونکہ حاملین کتاب ہیں، کتاب الہی ہمارے پاس ہے، مگر ہم نے قرآن مجید کی اس بنیادی دعوت میں مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم تو اس مطالبے کو مان چکے ہیں، اس لیے یہ مطالبہ ہم سے تو متعلق ہے نہیں. جو غیر مسلم ہیں ان تک ہم پہنچاتے نہیں ہیں. تو قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے، جو اس کی اصل دعوت ہے ایمانیات کی، وہ کبھی زیر بحث نہیں آتی. اور حقیقت یہ ہے کہ دین کی بنیادی دعوت ہونے کے علاوہ ایمانیات اصل میں سب کچھ ہے. اعمال بھی یہیں سے پھوٹتے ہیں، شریعت بھی اصل میں اسی سے جنم لیتی ہے. جتنا بھی ہمارا نظام اعتقاد ہے، نظام فکر ہے، وہ اسی سے تشکیل پاتا ہے. ہماری عملی زندگی وہ اصل میں اسی پہ منحصر ہے. اور جب ایمانیات کی اہمیت واضح نہ ہو، اس کے سارے پہلو واضح نہ ہوں، تو پھر وہ ہمارے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا نہیں سکتے. باقی غیر مسلموں کا میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تک تو ایمان پہنچانا ہم ویسے ہی کوئی کرنے کا کام نہیں سمجھتے. البتہ ہمیں اس سے دلچسپی ہے کہ وہ سب کے سب کافر ہیں، ہم جنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں. تو ہم نے ایک سمپل کیلکولیشن اپنے لیے بنا لی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید بھی چیزوں کو ایسے بیان کر رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ایمان لانا قرآن مجید کا بنیادی مطالبہ ہے جو سب سے پہلے وہ ماننے والوں سے کرتا ہے. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی، قرآن مجید پیش کیا، تو کیا ان کے سامنے ایتھیسٹ کھڑے ہوئے تھے، خدا کے منکر کھڑے ہوئے تھے؟ حضور کی قوم کون تھی؟ وہ دین ابراہیمی کی پیرو تھی. ان کے مذہبی معتقدات، بلیفز ان کے جتنے بھی خراب ہوں، لیکن بہرحال خدا کو مانتے تھے. کیسے مانتے تھے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن مانتے تھے.
فرشتے بھی ان کے یہاں ایک تصور تھا، بلکہ اللہ کی بیٹیاں انہیں کہتے تھے وہ. تو ماننے میں خرابی تھی لیکن مان تو رہے تھے. یہود و نصارہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے ایمانیات کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اور ان کے ایمانیات میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے ایمانیات بالکل ایک ہے، کوئی فرق نہیں. وہی توحید ہے، وہی نبوت ہے، وہی آخرت ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی فرشتے ہیں. تو ان کو بھی یہ دعوت دی گئی. تو یہ دعوت اگر ان لوگوں کے لیے تھی، ان ماننے والوں کے لیے تھی، تو آج کے ماننے والوں کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح معتقدات کی ایک دنیا رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے ایمان کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مانتے ہیں اسے قرآن مجید کے مطابق کریں. قرآن مجید کے مطابق کریں گے تب ہم اس دعوت کے ماننے والے بنیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر ہمارے ایمانیات اس کے مطابق نہیں ہیں پھر گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت پر ایمان نہیں لائے. قرآن مجید بالکل دو ٹوک ہے اس پورے معاملے میں، اور ہمارے یہاں یہ بنیادی تصور واضح نہیں ہے. ہم اپنے اعتقادات کا ایک نظام ہے اس کو لے کر جیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. ایمان اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کو مانا جائے. اس پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کی تلخیص کر دوں. دیکھیے، جس وقت ہم ان ایمانیات کو مانتے ہیں، یہ 5 ہیں: توحید ہے، رسالت ہے، نبوت ہے یعنی کہ آخرت ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں. تو یہ 5 چیزوں کا ماننا نہیں ہے. جس طرح ہم ایگزامینیشن کا ایک سوال آتا ہے بچوں کو کہ ایمانیات لکھیے، بنیادی ایمانیات لکھیے، تو وہ لکھ کے آ جاتے ہیں. اس کی اہمیت یہ نہیں ہے، یہ کوئی معلومات کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو ایک نظام فکر کی تشکیل کرتا ہے. اس کی ایک انٹلیکچوئل سطح ہے جس کو میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں. ایک اصطلاح میں نے بار بار استعمال کی ہے کہ ورلڈ ویو ایک دیتا ہے، حیات و کائنات کو دیکھنے کا ایک زاویہ دیتا ہے، جینے کی ایک راہ دکھاتا ہے، ہمارے بنیادی سوالات کے جواب دیتا ہے. ہم یہاں کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا، ہمارا آغاز کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے. یہ بنیادی انسانی سوالات ہیں جن کا جواب اعلیٰ ترین ذہانتیں ساری زندگی ڈھونڈتی رہتی ہیں اور غلط جواب حاصل کرتی ہیں. قرآن مجید بالکل آسانی سے سادہ انداز میں ان بنیادی سوالات کے نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تمہارے اس سے متعلق کچھ بنیادی مسائل ہیں اس کا بھی حل ہے. اور ان مسائل کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے، پرابلم آف ایول. اس دنیا میں شر کیوں پایا جاتا ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ چونکہ امپرفیکٹ دنیا خدا نے بنائی ہے اور پرفیکٹ دنیا آ رہی ہے، تو یہاں پر کچھ نہ کچھ شر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. پھر ایک دوسرا بڑا مسئلہ جس کو میں کہتا ہوں کہ پرابلم آف انفائنائٹ ڈیزائر، یہ پہلے مسئلے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی ہم خواہشات کا ایک لامحدود سمندر اپنے اندر رکھتے ہیں. کائنات بھی لگتا ہے کہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہماری خواہشات کی تسکین کرے، لیکن تسکین کامل نہیں ہے. زندگی ہماری بڑی محدود ہے، جوانی بڑی محدود ہے، وسائل محدود ہیں. تو پھر یہ اسکیم، یہ خدائی اسکیم، یہ ورلڈ ویو یہ بتاتا ہے کہ بھئی خواہشات پوری کرنے کی جگہ آ رہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے، وہ بادشاہی تو آ رہی ہے. راضیۃ مرضیہ کی جو بادشاہی ہے، تم خدا سے راضی ہوگے، وہ تم سے راضی ہوگا. وہ بادشاہی تو ابھی آ رہی ہے، وہ دن تو ابھی آ رہا ہے. اور جب تک وہ دن نہیں آتا تو ایک محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اپنی خواہشات کی تسکین کر لو، پورا کر لو. لیکن ذہن میں رکھنا کہ یہاں پر تسکین کامل نہیں ہوگی، یہاں پر تعارف لذت ہے، لذت کامل نہیں ہے. وہ آگے آ رہی ہے، اس کا انتظار کرو. وہ دن آئے گا جب تمہاری اس خواہش کو، ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے. اور اس عرصے میں نہ خواہشات چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو معبود بنا کر ان کو پورا کرتے رہنے کے لیے اپنا
سارا وقت لگانا، سرمایہ لگانا، اسے مقصد کو زندگی بنانا، نہیں، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے. بلکہ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ ایک دوسرا زاویہ جو قرآن دیتا ہے، یعنی جو ایمانیات دیتی ہیں. دیکھیے، ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نفسیاتی طور پر ایک ہدف چاہیے، ایک مقصد چاہیے. ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ایک ہدف ہوتا ہے. آپ غور کیجیے، جیسے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا، ایگزام میں اچھے نمبر لینا. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، جاب حاصل کرنا، کیریئر بنانا، شادی کرنا، شادی ہو گئی، گھر بنانا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی شادیاں کرنا. بغیر ہدف کے ہم میں سے کوئی شخص جی نہیں سکتا. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک بڑا ہدف رکھتا ہے، زیادہ بڑا ہدف رکھتا ہے، اور وہ ہدف جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر لیتا ہے اور جو تسکین کامل دیتا ہے، وہ یہ کہ آخرت کی فلاح سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے، اور خدا کی ہستی انسان کا سب سے بڑا کنسرن بن جانا چاہیے. آدمی ہر حال میں، ہر لمحے میں اس احساس میں جی رہا ہو کہ اس لمحے میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. بندگی کی زندگی جس کو اب ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اور ایمان جس کا پہلا مطالبہ ہے، وہ اصل میں ہر لمحے میں انسان اس رخ پہ سوچتا رہتا ہے کہ اس وقت میرا معبود مجھ سے کیا چاہتا ہے، ان حالات میں کس طرح کے رد عمل کی وہ توقع کر رہا ہے. تو اسی میں پھر وہ 8 اساسات ہیں جو زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو کا احاطہ کر لیتی ہیں. ہر موقع پہ آدمی صحیح رد عمل دے رہا ہوتا ہے. اور کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ آخرت میں راضیت مرضیہ کی بادشاہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نعمتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جن کو زوال نہیں ہے. تو یہ ہدف زندگی کا انسان کی نفسیات کو ایسا سکون دیتا ہے، ایسا اطمینان دیتا ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو ایمان کی دعوت ہے، انسانی تاریخ کے اعلیٰ ترین اذہان لے کے اٹھتے ہیں. یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام بہترین لوگ ہوتے ہیں، یعنی انسانی اعتبار سے بھی ان سے زیادہ اعلیٰ انسان کوئی نہیں ہوتا، ہر پہلو سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ فیل آج تک کوئی نہیں ہوا. تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ ایک نبی جب زندگی کے آخری حصے میں پہنچتا ہوگا اور یہ دیکھتا ہوگا کہ پوری دعوت ہی فیل ہو گئی. یہ آپ کامیاب لوگوں کی فہرست نکالیں تو حضور آپ کو ملیں گے، حضرت موسیٰ آپ کو ملیں گے. بہت آپ فہرست کو آگے بڑھانا چاہیں تو حضرت یونس، ان کی قوم ایمان لے آئی. بہت آگے جائیں تو حضرت اسماعیل کی قوم ان پہ ایمان لے آئی. باقی آپ کو کامیابی کی داستانیں نہیں ملیں گی، ٹوٹل فیلئر ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنی زندگی کے آخری وقت میں پیغمبر کیا سوچتے ہوں گے؟ ان سے زیادہ مطمئن کوئی نہیں ہوگا، ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں یقین ہوگا کہ ٹھیک ہے دنیا میں کامیابی نہیں ملی، لیکن یہ میرا مقصد ہی نہیں تھا. مجھے اصل میں اس کو راضی کرنا تھا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں نے کوئی کمپرومائز قبول نہیں کیا. حالانکہ میرا جیسا شخص، حضرت نوح علیہ السلام جیسا شخص، حضرت ہود علیہ السلام جیسا شخص، حضرت صالح علیہ السلام جیسا شخص، کبھی ان کی قوموں کے کمنٹس پڑھیں ان کے بارے میں، حضور کے بارے میں جو ان کی قوم کا تبصرہ تھا، یعنی کتنی غیر معمولی شخصیت تھے، الصادق والامین. تو یہ کہتی ہیں قومیں اپنے نبیوں کے بارے میں، بہترین لوگ ہوتے ہیں. تو وہ یہی سوچتے ہیں. کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے کیا پایا، جو اصل ہدف ہے اس کو راضی کرنا تھا، اور ہر قیمت پہ کر لیا. تو وہ جو سکون ہے، وہ جو اطمینان ہے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں صرف ایک فرض کر دیں اس بات کو، تمثیل کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو اگر یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معیارات پہ ناکام ہو گیا ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن اس سے یہ اطمینان ہوگا کہ میں ہلا نہیں ہوں اپنی جگہ سے. جو پروردگار نے کہا تھا میں نے زندگی ویسے ہی گزاری ہے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جس شخص نے زندگی ایسے گزاری ہے اس کا انجام بہترین ہوگا، لیکن آدمی کو اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے کا، تب بھی یہ اطمینان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس لمحے تک میں ہلا نہیں ہوں اپنی جگہ سے. اس سے جو سکون ملتا ہے، اس سے جو اطمینان ملتا ہے زندگی میں، اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، انسان یہاں جیتا ہے، اس دل کی کیفیت میں جیتا ہے، اس گھر میں نہیں جیتا جس کو اس نے سارے پیسے لگا کے بنایا ہوتا ہے، ان بیوی بچوں میں نہیں جیتا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے، اطمینان قلب.
تو قرآن مجید ایک ایسا ہدف سامنے رکھتا ہے ایمانیات کی شکل میں، جس میں آپ سب کچھ گنوا کے، سب کچھ کھو کے، ساری شکستیں جھیل کے بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جیتیں گے، ہر حال میں جیتیں گے. آخری کامیابی آپ کی، اور ایسی کامیابی ہے کہ جو آپ کو شادمان کر دے گی. یہ جو آخرت کی فلاح ہے، فلاح کا مطلب یہی ہے کہ بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن جب ملتی ہے تو پھر آدمی شادمان ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ہر دکھ، ہر غم، ہر کانٹا، ہر چیز نکل جاتی، صرف خوشی، سرشاری اور سکون اور سرور بچتا ہے. فلاح کا لفظی مطلب یہ ہے. تیسرا پہلو ایمانیات کا کیا ہے؟ یعنی یہ تو دو پہلو ہو گئے، پہلا فکری تھا، دوسرا نفسیاتی ہے. تیسرا پہلو قانونی ہے اور عملی ہے، اور یہ اہم ترین ہے. یہ بھی تک اتنا زیر بحث نہیں آیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی آج تھوڑا سا واضح کروں. اور وہ یہ کہ بھئی یہ جو ورلڈ ویو ہے، حیات و کائنات کو دیکھنے کا زاویہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا معیار کیا چیز ہے؟ یہ جو خدا کو مرکز و محور بنانا ہے، جس کی اساسات میں نے بیان بھی کی ہیں، یہ جو آخرت کو ہدف بنانا ہے کہ آخرت کی کامیابی سب کچھ ہے، وہ ملے گی کیسے؟ کون معیار ہے؟ وہ معیارات ہیں کہاں پہ؟ ایک ہی جگہ ہے. پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حضور سے پہلے بھی اگر کوئی نبی آئے ہیں، تب بھی معیار حضور کی ہستی ہے. حضور اگر کہہ دیں گے تو ایک تفریح کا جو دن ہے، عید اصل میں تفریح کا دن ہے، تہوار ہے، لیکن وہ دین ہے. حضور نے کہہ دیا، حضور نے کہہ دیا تو وہ دین ہے. نکاح ایک خالص حیوانی عمل ہے، انسانی عمل ہے، یہ سنت ہے. حضور نے کہہ دیا، فیصلہ کر دیا. قرآن مجید جس کے اوپر پورا میں نے یہاں ایک لیکچر بھی دیا تھا، اس کی عظمت، اس کی یہ شان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ مجھ پہ اترا تھا، آپ پہ نازل ہوا ہے. حضرت ابو بکر پہ ہوا تھا، حضرت عمر پہ ہوا تھا، حضرت عثمان پہ ہوا ہے، حضرت علی پہ ہوا ہے، حضرت طلحہ و زبیر پہ ہوا ہے. کس پہ ہوا ہے؟ یہ حضور پہ نازل ہوا ہے. حضور جس کو قرآن قرار دے دیں گے وہ قرآن ہے، جس کو دین قرار دے دیں گے وہ دین ہے. تو قانونی اور عملی پہلو سے حضور کی ہستی جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، اور اس پہلو سے جس طرح خدا کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، حضور کے ساتھ بھی کوئی شراکت نہیں ہو سکتی، معمولی درجے کی شراکت بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر حضور کے بعد دین کیسے ہم تک پہنچا؟ اس لیے کہ حضور تو اس وقت نہیں ہے نا. تو قرآن اور سنت، اس میں سے قرآن مجید کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اندر اصل ساری تعلیم ہے. سنت تو دین کا عملی ڈھانچہ ہے. تو جب تک اس بات کو نہ سمجھا جائے، میں بھی بتاؤں گا، ابھی زیر بحث آئیں گی چیزیں، کہ اصل میں ساری گڑبڑ ہم یہاں کر رہے ہیں، ساری خرابی یہاں حضور کے معاملے میں کر رہے ہیں. گرچہ ہم سب سے بڑے حضور کی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں، ساری خرابی اصل میں یہاں ہے، اور یہی ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن معیار حضور کی ہستی ہے. تو یہ ایمانیات کے تین پہلو ہیں. یعنی 5 ایمان کو جب ہم مانتے ہیں تو یہ پھر 3 چیزیں اس کے نتیجے میں لازماً پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ پیدا نہیں ہوئی ہیں تو پھر بس یہی عرض کیا جائے گا کہ ایمان دوبارہ لائیے. ابھی ایمان نہیں لائے. پھر دوہرا دوں، فکری طور پر وہ ورلڈ ویو جو انسان کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، ایمانیات یہ کام کریں. نفسیاتی طور پر زندگی کا ہدف دے رہا ہے، خوشی کا، غم کا اصل معیار دے رہا ہے. اور عملی طور پر، قانونی طور پر وہ راستہ بتا رہا ہے، صراط مستقیم بتا رہا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کی بات معیار ہے، کسی عالم کی، کسی فاضل کی نہیں، حضور کی بات. اور حضور کی بات کہاں ہے؟ حضور کے بعد اب وہ قرآن مجید میں. حضور کے ساتھ بھی وہ قرآن مجید میں تھی. تکذیب ہمیشہ ہوتی تھی، یعنی کفر نبی کا ہوتا ہے اور تکذیب اللہ کی آیت کی. کفروا وکذبوا بآیاتنا، بار بار قرآن نے یہ بات دہرائی ہے. کفروا وکذبوا بآیاتنا. کفر کس کا کفر؟ نبیوں کا کفر ہوتا ہے. کفر نہ اللہ کا ہوتا ہے، نہ توحید کا ہوتا ہے، نہ نبوت کے انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے، نہ آخرت کا ہوتا ہے، نہ فرشتوں کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. رسول کا ہوتا ہے، نبی کا ہوتا ہے. جو وہ میسج لے کے آیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، اس کے میسج کا کفر ہوتا ہے. اور یہ آج کے دن تک ہو رہا ہے. اسی پہ اب ہم بات کریں گے کہ ایمان کے منافی رویے کیا ہیں جو قرآن مجید زیر بحث لاتا ہے. اور جب تک ان رویوں کو سمجھ نہ لیا جائے تو آدمی ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتا.
اور خرابی سے اور گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس سے پہلے کہ میں کفر کی اس بحث کا آغاز کروں، نفاق کی اس بحث کا آغاز کروں، یہ دو بنیادی رویے ہیں جو ایمان سے انحراف کے رویے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو ایمان ہے یہ بیج جب اس طرح کسی کے دل میں لگ جاتا ہے جس طرح میں بیان کر چکا ہوں، تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ پھر وہ کلمہ طیبہ بن جاتا ہے، وہ بیج بن جاتا ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑیں، ایک ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری نیچے تک اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ یعنی بندہ مومن اس کے نتیجے میں ایک ایسا شجر طیب بن جاتا ہے، ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے جو ہر موسم میں پھل لاتا ہے، صاحب کردار انسان ہوتا ہے، ایک بہترین انسان کا اس سے آپ کو تجربہ ہوگا، اعلیٰ انسان، بہترین انسان۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے پیمانے پر جو مذہبی ایکٹیویزم جاری ہے انسانی تاریخ کا، جسے میں بیان کرتا ہوں، سب سے بڑا مذہبی ایکٹیویزم ہم لوگوں نے کیا پچھلی 2 صدیوں میں، آپ کو ایسے انسان ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے، ایسے انسان آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں خرابی ہے، ایمان کی اساسات وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس لیے کہیں نہ کہیں خرابی رہتی ہے۔ اور صحابہ اکرام کا اصل امتیاز کیا تھا، ان کا اصل کمال کیا تھا؟ وہ یہی تھا، وہ نقل فطرت کے بہترین ثمر تھے۔ ان میں سے ہر شخص جو تھا وہ شجر طیبہ تھا، بہترین انسان تھا، جس کو ایک مستشرق نے، ہنری پرین نے غالباً نرسری آف ہیروز کہا تھا۔ ہر شخص ہیرو تھا وہاں، ہر شخص ہیرو تھا، ہیرو ہی پیدا ہوتے تھے وہاں۔ تو وہ ہیروؤں کا ایک گویا کہ مجموعہ تھا جس نے انسانیت کی تاریخ کو بدل دیا، جنہیں وہ منصب دیا گیا تھا جو نبیوں کو دیا جاتا ہے، وہ نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ مقام ان کو دیا گیا تھا کہ رسول ان پر گواہ ہوں گے اور وہ انسانیت پر گواہ ہوں گے۔ مسلمان آج ہم اگر ہیں تو صحابہ کرام کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، اور یہ ایمان تھا جس نے ان کو بدلا۔ تو یہ ایمان ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے یہاں ایمان کے منافی رویے پوری طرح روبامل ہے، اور قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ بنیادی رویہ کیا؟ کفر کا رویہ۔ اب آپ کہیں گے کفر تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، الحمدللہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم سب مانتے ہیں، کفر اصل میں کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا نام ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ سب سے بلند کتاب مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، بلکہ جتنا ہم مانتے ہیں اور اس ماننے کے بعد جو کچھ ہم کر دیتے ہیں سر تن سے جدا، وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ہم تو اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا۔ دیکھیے، جس وقت نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسا میں نے بیان کیا، لوگ کچھ نہ کچھ مان ہی رہے تھے، خدا کو بھی مان رہے تھے، آخرت کو بھی مان رہے تھے، سبھی مان رہے تھے۔ مسئلہ کیا ہوا کہ جو حضور کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے، اس کا انکار کیا۔ حضور یتلو علیہم آیاتی، اس منصب پہ فائز تھے کہ اللہ کی آیات ان پر تلاوت کریں، یعنی قرآن مجید، ان کی تکذیب کر دی تھی انہوں نے۔ تب قرآن مجید نے پہلے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانا شروع کیا ہے، دلائل دیے ہیں، ریزننگ کی ہے، انفس و آفاق کی نشانیوں کو پیش کیا ہے، عقل و فطرت کے دلائل دیے ہیں، پچھلے انبیاء کی واقعات سنائے ہیں، صحائف میں جو واقعات تھے ان کی تفصیل کی ہے، جو پچھلی قومیں تھیں ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس کی ردات سنا کر انہیں انذار کیا ہے، نیک لوگوں کی داستانیں سنا کر تبشیر کی ہے، بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، تاریخ کے دلائل دیے ہیں، ان کے شبہات کے جواب دیے ہیں، سوالات کے جواب دیے ہیں، ان کی الجھنوں کو رفع کیا ہے، ہر ممکن طریقے سے سمجھایا ہے، ان کی غلطی کو واضح کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی، ان کے اوپر جرم ثابت ہوا اور فیصلہ ہو گیا، یہ کافر ہیں اور نتیجے کے طور پہ جہنمی ہیں۔ حضور دنیا میں یہ فیصلہ کر کے گئے، بلکہ دنیا میں سزا بھی نافذ کر کے گئے۔ مشرکین عرب کو سزائے موت سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان پہ عذاب آئے گا، اس طرح آئے گا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ صحابہ کرام سے اللہ نے کہا اور دیا۔ جنگ بدر میں ہم جانتے ہیں
انسانی تاریخ کی وہ واحد جنگ تھی جس میں سردار مارے گئے، اس لیے کہ سرداروں پہ اتمام حجت ہو گیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ بات کیا ہے۔ یہود کے سرداروں پہ بھی، بلکہ یہود پہ تو مجموعی طور پہ اتمام حجت ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے نا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، مانیں گے نہیں، بات صحیح ہے مانیں گے نہیں۔ تو اللہ کی عدالت لگی، دنیا میں فیصلہ سنایا گیا، کافر قرار دیا گیا، جہنمی قرار دیا گیا، دنیا میں عذاب آیا، مشرکین عرب کے لیے سزائے موت اور یہود و نصارہ کو ذلت رسوائی کا عذاب کہ جزیہ دے کے ذلیل ہو کے رہیں گے وہ۔ یہ سزائے جو قرآن مجید نے سنائی۔ اچھا، کفر کی اس داستان میں، اور یہ بڑی طویل داستان ہے، پورا قرآن اسی پہ مشتمل ہے، پورا قرآن اسی پہ مشتمل ہے۔ ہمارا تعلق بس اتنا ہے کہ ہم کفر پر مبنی رویوں کی نشاندہی کریں گے۔ کسی کو کافر قرار دینا، اسے جہنم میں قرار دینا، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ہمارا دائرہ کار نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور انسانوں کے احوال بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ فیصلہ کرے گا نا۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، اول تو دعوت پہنچاتے نہیں ہیں، بات سمجھاتے نہیں ہیں، ہماری ساری دلچسپی ہے کافر قرار دینے میں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو غلطی ہے، اس کی جو شناعت ہے، جو برائی ہے، جو خرابی ہے، اس کو پوری قوت کے ساتھ واضح کریں۔ تو اب اس کو کیسے واضح کرنا ہے، یہ بھی قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اور اصل جڑ کے اوپر، اصل مسئلے کے اوپر انگلی رکھ کے بتایا کہ پرابلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ آج بھی ہے، اب وہ مسئلہ کیا اس کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے قرآن مجید میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل مسئلے کو بیان کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، افطرا کرے، بہتان گھڑے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ تو آیتوں کو جھٹلانا جو اصل میں کفر ہے، اس کو بعد میں لائیں اللہ تعالیٰ، پہلے اس کو لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑنا، یہ اصل میں جڑ ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو بھی نبی آتا ہے نا، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہیں، ان کی اولاد ہے نا بنی اسماعیل، تو وہ تو توحید کی دعوت دے کے گئے، صراط مستقیم کی طرف بلا کے گئے۔ یہی حضرت موسیٰ نے کیا، یہی حضرت عیسیٰ نے کیا، نبی تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو وہ جو بنیادی ایمانیات ہیں، بنیادی اعمال ہیں، وہ کافی نہیں لگتے، لوگ اپنے اجتہاد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دین میں اجتہادات شروع کر دیتے ہیں، شیطان کے زیر اثر، کیونکہ شیاطین نے کیا رکھا ہے کہ ہم اسی سیدھی راہ پہ بیٹھے میں آنے نہیں دیں گے، تو خاص طور پر مذہبی لوگوں کو گھماتے ہیں، اور پھر دین میں اجتہادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اجتہادات کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنے ذہن سے چیزیں سوچتے ہیں، اور وہ جو 5 بنیادی ایمانیات ہیں ان میں ایڈیشن کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے۔ کبھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اس پہلو سے صورتیں در صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں ایک ایک چیز کو لے کر خاص طور پر مشرکین مکہ نے یہ کام بہت زیادہ کر رکھا تھا، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے، تو ان کو اس لیے اللہ تعالیٰ تفصیل سے زیر بحث لائیں کہ ان کے اوپر اول تو 2000 سال گزر گئے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو 2000 سال گزر گئے تھے، تو غلطی ان کی واضح کرنے ضروری تھی۔ دوسرے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو ان کو بہت تفصیل سے ان کی غلطی واضح کی ہے، کہا ہے کہ یہ جو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو فرشتوں کو، وہی میں نے تمہیں گواہ بنایا ہے، کوئی نبی یہ بات کہہ رہا ہے، کسی کتاب میں تمہارے پاس یہ بات لکھی ہے۔ پھر عقلی طور پہ ان کو سمجھایا گیا ہے، وہ ان کی ایک پوری شریعت تھی، اللہ کا نام لیے بغیر چیزیں کھا سکتے ہیں، اور پھر جناب فلاں جانور کو ایسے کھانا ہے، فلاں کو ایسے کھانا ہے، سورہ نام میں پڑھی پوری تفصیل ہے، تو بہت تفصیل سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ غلطی ہے تمہاری، چھوڑ دو اسے۔ یہود و نصارہ کے کیس میں یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، 2 ٹوک بات کی ہے بالکل۔ کیوں کی ہے؟ وہ نبیوں کی روایت کے امین تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، کتابوں کی موجودگی میں تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس 2 ٹوک میسج لکھا ہوا ہے ہمارا، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ چنانچہ اب دیکھیے وہاں تو اتنا سمجھایا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کیسے 2 ٹوک اسٹریٹ اوے کفر کی بات کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اب تبصرہ کر رہے ہیں، وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔
اب یہ کیا چیز ہے؟ عزیرہ مشہور پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. بنی اسرائیل جب بابل میں تھے، بخت نصر ان کو قید کر کے لے گیا تھا، اس کے بعد ذوالقرنین قرآن مجید جن ہستی کو کہتا ہے، جن کا نام تاریخی طور پہ سائرس آتا ہے، سائرس اعظم، انہوں نے جب بابل سے رہائی دلوائی اور واپس پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جنہوں نے وہ تجدیدی کام کیا کہ دوبارہ مرتب کیا تورات کو. تو بڑی غیر معمولی ان کی اہمیت ہے. تو عالمی طور پہ یہودی تو یہ بات نہیں مانتے، لیکن مشرکین عرب کے زیر اثر محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو عرب کے یہود تھے انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس بھی اللہ کے بیٹے ہیں تو ایک بیٹے ہمارے پاس بھی ہیں. اور میں بتاؤں گا یہ بیٹے کہاں سے آتے ہیں، ابھی بتاؤں گا، قرآن نے اس کو واضح کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ ان سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگوں نے کفر کیا ہے ان کی کافرانہ باتوں کو لے کے آ رہے ہیں اور ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ان پر خدا کی مار. یہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں؟ یہ لعنت کا کلمہ ہے، لعنت کا جملہ ہے. تم پر خدا کی لعنت ہو، تمہارے پاس کتاب الہی موجود ہے، اس کو چھوڑ کے تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی آج کے دن تک انجیل میں یہ ساری خرافات نہیں لکھی گئی. اس کی بنیاد پر مسیح حضرات کھڑے میں ہیں، یہ نہیں لکھا. ان کی کتاب مقدس میں یہ بات نہیں ہے کہیں پہ. اسی لیے قرآن مجید نے پھر دوسری جگہ مزید سرحد کے ساتھ کہا یہ کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عیسی ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ وہ کیا ہے؟ انکارنیشن. یعنی ان کا جو علم کلام ہے اس کو اس طرح تخلیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی شکل میں ظہور کیا ہے، جسدی ظہور ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. اب اس کا ایک بیٹا ہے معاذ اللہ، اور اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہوئے ہیں. یہ آیت 72 ہے. 73 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے. یعنی اب پوری دیومالا انہیں تخلیق کرنی پڑی نا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. بیٹا کیسا ہے؟ جناب روح القدس، اس کے ذریعے سے وہ طاقتیں ادھر منتقل ہوئی ہیں اور ان کے زیر اثر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو قرآن نے اس پر تبصرہ کر دیا. یہ پچھلوں کی باتیں ہیں. لیکن کفر کیوں ہے؟ دو ٹوک کا ایک کفر ہے. اس لیے کہ یہ ان کی کتاب کا کفر ہے. ان کے پاس جو کتاب ہے، یعنی حضور کا کفر نہیں ہے یہ حضرت عیسیٰ کا کفر ہے، حضرت موسیٰ کا کفر ہے. کفر میں نے عرض کیا ہمیشہ نبیوں کا ہوتا ہے، ان کی کتابوں کا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کتابوں میں تو دو ٹوک لکھا ہوا ہے. پوری تورات جو ہے وہ اس کی تردید کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، شرک کی تردید کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور تورات کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. اس کے باوجود یہ خرافات اگر جنم لے رہی ہے تو اسٹریٹ اب یہ کفر ہے. اور یہ کہاں سے ہوا ہے؟ افطرا علی اللہ. آپ نے ایمانیات میں اجتہاد کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، سارے مسلمان علماء بھی آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، افطرا علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہم لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ شرک کی کون سی قسم ہے جو مسلمانوں کے یہاں پائی نہیں جاتی؟ ہر نوعیت کا مشرکانہ عمل مسلمانوں کے یہاں موجود ہے. ابھی ہم انکارنیشن کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے ورلڈ ویوز میں بتایا تھا کہ رہبانی نقطہ نظر ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ نروان ملتا ہے، یعنی خالق کائنات ہے، ایک پرماتما ہے، ہم سب آتما ہیں، آتما کا پرماتما سے ملنا اصل میں یہ اصل ہے. یہ پورا ورژن ہم نے وحدت الوجود کی شکل میں لے رکھا ہے. یہ کفر ہے، ہر حال میں کفر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تنہا ہے، وہ مخلوق سے جدا ایک ہستی ہیں، مشخص ہستی ہیں، ان کی پرسنالٹی ہے. مخلوق انہوں نے پیدا کیا، مخلوق کا اللہ تعالیٰ سے بس یہی تعلق ہے کہ اسے پیدا کیا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. خدا ہر قسم کے جسدی ظہور سے، انکارنیشن سے پاک ہے، اس طرح اپنا ظہور نہیں کرتا. لیکن ہمارا کون سا آدمی بڑا آدمی ہے جو اس نقطہ نظر کا قائل نہ ہو؟
لیکن قرآن مجید دیکھیے دو ٹوک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ پوری کی پوری مسیحیت اس کا اجماع ہے, کنسنسس ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کنسنسس ہے مسیحیت کا. قرآن مجید پورے قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کفر ہے. تو ہمارا بھی چاہے کنسنسس ہو جائے, ہمارا تو خیر الحمدللہ کنسنسس نہیں ہے, اس امت پہ اللہ کا احسان ہے, ہمیشہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے صحیح بات بتائے تھے, لیکن پوری امت کا اس پہ کنسنسس ہو جائے نا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کفر کیا تم لوگوں نے. یعنی فیصلے, ہمارے فیصلے وہ قیامت کے دن سنائیں گے. ایسے سنا بھی رہے ہیں وہ فیصلے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہ ظاہر ہو رہے ہیں, جو ذلت رسوائی ہم پہ مسلط ہے. اسی طریقے سے نبوت میں ہم نے شرک کر رکھا ہے. حضور کی نبوت کے ساتھ ایک نئی نبوت کو ہم نے جنم دے دیا, اور بھی مناسب ہم جنم دیتے رہتے ہیں جس میں حضور حرف آخر نہیں رہتے. کسی کا عالم کی بات حرف آخر ہوتی ہے, کسی کے مفسر کی بات, کسی کے محدث کی بات حرف آخر ہوتی ہے. حضور کی بات حرف آخر نہیں ہوتی. حضور کی بات کیا؟ قرآن مجید ہے. وہ مستند ترین بات ہے جو حضور سے منسوب ہو کر ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کو تو کہتے ہیں ہم سند ضعیف سے ثابت ہے, اسے کونے میں پھینکو, اس کی کیا حیثیت؟ اور یہ مقدمہ ہے جو قیامت کے دن حضور پیش کریں گے اپنی قوم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھی. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, پروردگار میری قوم نے کتاب کو, اس قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا تھا, اٹھا کے پیچھے پھینکا تھا. یہی کہتے ہیں, یہ میرے سامنے, یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, یہ ایک عالم نے میرے سامنے کہا تھا. قرآن تو سند ضعیف سے ثابت ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لا ریب فیہ, یہ مہیمن ہے, یہ میزان ہے, یہ فرقان ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ ہر چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہر چیز کا وزن کیا جائے گا. اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لے رکھا ہے. اس کو بولتے ہیں کونے میں رکھو, اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسے مان لیتے ہیں ان میں سے ہر چیز اصل میں کفر ہے. جس طرح حضور پیش کر رہے ہیں, اگر دین کو ویسے نہیں لے رہے تو قیامت کے دن جو کیس آئے گا ہمارے اوپر وہ کفر کا آئے گا. یاد دیکھیے گا قیامت کے دن ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبل بنائیں گے, خاص طور پر علماء کو. وہ جو یہود نصارہ کے بارے میں کہا تھا نا اس آیت میں, اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی تھی, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو خدا کو چھوڑ کے معبود بنا رکھا ہے. تو سب سے پہلے وہ علماء کو لا کے کھڑا کریں گے اور یہ پوچھیں گے میرے نام پہ تم کہتے کیا تھے. یعنی ان سے عمل کا حساب کتاب تو بعد میں ہوگا, تم کہہ کیا رہے تھے میرے نام پہ کھڑے ہو گئے. تو کوئی عالم, کوئی دائی اپنی کوئی دعوت دے ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے علاوہ کوئی دعوت آپ دے ہی نہیں سکتے. اس لیے پوری زندگی لگا کے قرآن نے طریقہ یہ بتایا ہے, تفقہ فی الدین کرنا چاہیے. پہلے سمجھو دین کیا ہے, اس کے بعد پبلک میں کھڑے ہو کے بات کرو. اور اس عمل سے نہیں گزرے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کہہ رہے تھے میرے بارے میں, میرے دین کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. تو اب آدمی کو بجائے اس کے کہ وہ اجر و ثواب ملے, اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی. اس کے بعد کسی شخص کا آخری کارنامہ یہ ہوگا کہ اپنی پوزیشن کسی طرح کلیئر کر دے کہ پروردگار غلطی ہو گئی مجھ سے. ورنہ اصل میں یہ سخت ترین جرم ہے, لیکن ہمارے یہاں عام ہے. اور ہم اب بھی اپنے علماء کے درویشوں کی پیروی میں قرآن مجید کو کونے میں رکھ دیتے ہیں. یہ رویہ چل نہیں سکتا. تو یہ کفر ہے جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے افتراء علی اللہ کے پہلو سے پوری طرح موجود ہے. اسی طریقے سے یہ دوسرا رویہ جس کی بارے میں قرآن بہت تفصیل کرتا ہے اور جو ایمان کے منافی ہے وہ نفاق ہے. نفاق کیا ہے؟ کہ وہ تکذیب تھا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا. اب جھٹلا تو نہیں رہے لیکن دل سے واقعی نہیں مانتے. مجبوری یہ ہے کہ اس وقت مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تھا. اس وقت مجبوری یہ ہے کہ بہرحال ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, کھل کے نہیں کہہ سکتے. آج کل بہت فیشن ہو گیا, ہم ایتھیسٹ ہیں, اب دوستوں میں تو بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, گھر میں نہیں کہہ سکتے. تو یہ نفاق ہے. آدمی میں جرت ہونی چاہیے, کہیں بات. خیر ہمارے یہاں تو ایک جبر کی کیفیت ہے, لیکن ذرا دلیل کی سطح پہ آئیے تو صحیح نا. قرآن مجید ڈھیر کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے بدقسمتی کہ قرآن مجید کے نہ ایمانیات پہ بات ہوتی ہے نہ دلائل پہ بات ہوتی ہے, ورنہ اتنے قطعی اور حتمی دلائل ہیں قرآن مجید کے, اس کے سامنے کوئی شخص کھڑے نہیں رہ سکتا.
جتنی قطعیت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ قرآن مجید اپنا کیس ثابت کرتا ہے، اتنا لاجیکل کیس ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت کم لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، زیادہ رویہ جو ہمارے جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، اور جو پھر ایمان کے منافی رویہ ہے، لیکن وہ نفاق سے قریب ہے، وہ ضعف ایمان۔ ضعف ایمان اور نفاق دونوں کے عملی مظاہر، یعنی اس کے بعد، دونوں کے بعد پریکٹیکل رویہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یعنی زبان سے مان رہے ہوتے ہیں، عمل کا جو بھی موقع ہوتا ہے آدمی بھاگ جاتا ہے، قربانی کا جو بھی موقع ہوتا ہے آدمی بھاگ جاتا ہے۔ جو صورتحال ایسی ہو جس میں اپنے اوپر آ کے پڑ رہی ہو، اپنے خواہشات، اپنے مفادات کے خلاف بات ہو رہی ہو، آدمی کوئی بچنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، کوئی عذر ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ جو عذر کی نفسیات ہے، اور پھر اس میں حضور نے اس کو بہت تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے، قرآن نے واضح کیا ہے، وہ روایت چونکہ سب کو ہی معلوم ہے، منافق کی جو نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، یہ کریکٹر وجود میں آتا ہے، اور اختلاف ہو جائے تو بالکل آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، حضور یہ بتا رہے ہیں ایمان نہیں ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ رویہ ہمارے یہاں موجود ہے یا نہیں ہے، ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارا کیس ایمان کا کیس نہیں ہوگا، پہلا سوال ہی وہ لوگوں سے ایمانیات سے شروع کریں گے، اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے نا، اس کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، 5 کے 5 ایمانیات، اور بس انہی تک محدود رہنا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تینوں پہلو نمایاں ہونے چاہیے، کہ انسان کا ایک ورلڈ ویو ہو جس میں اسے ساتھ بالکل ہر چیز واضح ہو، طے ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی مشکل کشا اس نے پیدا نہ کر لیا ہو، کوئی مددگار پیدا نہ کر لیا ہو، خدا کی ہستی ہو، زندگی کا مرکز ہو، محور ہو، اسی کی طرف لبکتا ہو، اسی کی طرف رجوع کرتا ہو، اسی کی بندگی کرتا ہو، اسی کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو، اسی کے لیے نظر و نیاز کرتا ہو، اسی کے لیے جیتا ہو، اسی کے لیے مرتا ہو، اسی کے لیے سجدہ ہو، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے لیے قربانی ہے، اسی کے لیے نماز ہے، ہر چیز اسی کے لیے ہے، آخرت کا ہدف ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا۔ اور حضور کی ہستی میں پھر کسی قسم کی کوئی شرکت نہ ہو، حضور کا مقام آخری درجے میں طے ہو کہ آپ کے برابر کوئی نہیں۔ ہر شخص کو، ہر عالم کو یہ بات اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ اصل میں حضور کی بات ہی بیان کر رہا ہوں، یا حضور کا مدعا سمجھ کے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا مارجن دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی اصول نہیں بنا سکتے کہ حضور کے علاوہ بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے، کوئی امام ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایمانیات کو ان کی ٹھیک جگہ پہ رہنا چاہیے، جب وہ ٹھیک جگہ پہ رہیں گی تو پھر اعلیٰ انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر کلمہ طیبہ پیدا ہوتا ہے، پھر شجرہ طیبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اعلیٰ ترین انسان جنم لیتے ہیں۔ اور جب وہ اعلیٰ ترین انسان جنم لیتے ہیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں اور خیر پیدا ہو نہ ہو، اس گھر میں خیر پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ اس انسان کے ساتھ متعلق ہوں گے وہ ایک بہترین انسان کا تجربہ کریں گے، اور ایسے لوگ اگر معاشرے میں بڑی تعداد میں ہو جائیں تو پورے معاشرے میں بھی خیر پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں خیر پھیلانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔